بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاصد سے یہ کہا کہ تو حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کر دیں تو یہ آیت تلاوت کر دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے جب آپ کو پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں، ایسی حالت میں تو اول امر منکر کا ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا میں انہی معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا یہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہیں دی۔ محمود نے کہا یہ دام فریب تو ایسا نہیں کہ جس میں آپ جیسے شہباز بن سکیں۔ پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئیں اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول یہ تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات مل گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا، اس لیے کہ حضور کو ابو جہل و ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ محمود ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولادت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کے کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محفوظ ہوا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔